تمام تر کمالات کا مجموعہ یہ گھرانہ ہے۔ یہاں کا فرد فرد اللہ کا ولی ہے، اور کائنات کے ولیوں کا ولی علی ہے۔ میری اور آپ کی عزت یہ ہے کہ ہم جس دروازے پر بیٹھے ہیں اس سے اچھا دروازہ نہیں ہے۔ دنیا کہاں بیٹھی ہے مجھے اس سے غرض نہیں، مگر ہم جہاں بیٹھے ہیں وہاں سے جنت کا رستہ بنتا ہے۔ میں ایک رسانے پر تھا، وہاں گفتگو ہو رہی تھی کہ اہل بیت کے ساتھ کسی کو بھی مقایسہ نہیں کیا جا سکتا، اہل بیت کے برابر میں کسی کو بٹھایا نہیں جا سکتا۔ جی تو ایک دیوبندی عالم دین تھے، فرمانے لگے کہ میں ایک جملہ اہل بیت کی عظمت میں کہنا چاہتا ہوں، بڑا حسین جملہ ہے ان کا، تو میں آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں۔ فرمانے لگے کہ اہل بیت سے کسی کا مقایسہ نہیں ہے، اہل بیت کے ساتھ برابر میں کوئی نہیں بیٹھ سکتا، اس لیے کہ اہل بیت کے فرد فرد کے پاس جنت کی اونرشپ ہے۔ میں نے وہاں ایک جملہ ہدیہ کیا تھا جو آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں۔ میں نے ان کے اس جملے پر جملہ عرض کیا تھا کہ دنیا کے معتبر ترین لوگ، اسلام کے بڑے معتبر ترین لوگ اپنی جنت کا یقین نہیں رکھتے، اہل بیت ہماری جنت کی ضمانت دیتے ہیں۔ توجہ ہے؟ یہ میری اور آپ کی سعادت مندی ہے کہ ہمارا ٹریک ٹھیک ہے، ہمارا اسکول ٹھیک ہے۔ کہیں اور جانے کا نہ عقلاً جواز ہے، اور نہ ہی روایات اور آیات کی روشنی میں کسی کے پاس استدلال ہے کہ کہیں اور جایا جائے۔ جہاں بیٹھے ہیں آپ صحیح بیٹھے ہیں، ہم صحیح بیٹھے ہیں۔ جی اگر اسکول میں تعلیم اچھی نہ ہو تو اسکول بند نہیں کرتے، ٹیچر تبدیل کرتے ہیں۔ یہ ممبر شیعت کا ممبر ہے، نصیریت کا نہیں ہے۔ اسے نصیریت کے حوالے نہ کیا جا سکتا ہے، اور نہ نصیریت میں قابلیت ہے۔ یہ ممبر شیعت کا ممبر ہے، نصیری میں اور شیعہ میں فرق ہے۔ نصیری اپنے مولا کے آگے آگے چلتا ہے، شیعہ پیچھے چلتا ہے۔ بڑی صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ بڑی محنتیں ہوئی ہیں، بڑا خون دیا ہے، اتنا آسانی سے اسے ضائع نہ ہونے دیجیے گا۔ بہت محنتیں ہوئی ہیں، بڑی قربانیاں دی گئی ہیں، لہٰذا جتنی قربانی دے سکتے ہیں آپ اور ہم، اول تو ہمیں اب وہ قربانیوں کی نوعیت بدل گئی ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي، لوگوں میں سے کچھ ہیں۔ جب اللہ نے سب کو برابر نہیں رکھا تو تم برابر کیوں کہتے ہو؟ لب و لہجہ تو دیکھیے نا آیا تو۔ من المؤمنین رجال، مومنین میں کچھ مرد ہیں۔ اللہ ہر مرد کو مرد مارنے کو تیار نہیں ہے۔ ہم نے بہت سارے مرد دیکھے جو میدان سے بھاگ رہے تھے، اور ہم نے کچھ عورتیں دیکھی جو بھاگتے ہوئے مردوں کو بلا رہی تھیں۔ وہ جو ہے حرہ سعدیہ دربار شام پہنچی ہیں بصرے سے، یہ حضرت حلیمہ سعدیہ کی بیٹی۔ ہم تو ان کی قبر پہ جاتے ہوئے بھی تکلف کرتے ہیں نا، جب مدینہ میں جاتا ہے نا شیعہ تو حضرت حلیمہ سعدیہ کی قبر پہ شیعہ کنارے کر کے نکل آتا ہے، بھائی کیوں نہیں جا رہے بی بی کی قبر پر؟ کہنے دودھ تھوڑی پلایا تھا۔ ہمارا بھی مزاج بھی کچھ کھارے پانی کا ہے۔ بھائی حضرت حلیمہ سعدیہ نے دودھ نہیں پلایا تھا تو کیا پیار سے نبی کو دیکھا بھی نہیں تھا؟ سرکار کو گود میں بھی نہیں اٹھایا تھا؟ تو اسی محبت پر محبت کرو۔
کہ سرکار دو جہاں کو حضرت حلیمہ سعدیہ نے گود میں اٹھایا، پیار کیا. بچپن کی جتنے معجزات ہیں سرکار کے حضرت حلیمہ نے نقل کی ہیں. فرمانے لگیں میری بکریوں میں ایک بکری سوکھ رہی تھی، مجھے خوف تھا کہ اب مرتی ہے یا جب مرتی ہے. میرے محمد نے دیکھا، ایک مرتبہ نگاہ بھر کے اسے دیکھا، وہ ساری بکریوں میں زیادہ صحت مند ہو گئی. ارادہ کیا تو وہ بکری صحت مند ہو گئی، اور جب تک اس نے نبی نے چاہا وہ دودھ دیتی رہی. یہ ایک بات ہے. ان کی بیٹی حرہ سعدیہ جی پہنچی ہیں بصرہ سے شام کے دربار. اندر دربار سجا ہوا ہے، کرسیاں لگی ہوئی ہیں، باتیں ہو رہی ہیں کیا ہو رہا ہوگا. کہ ایک مرتبہ دروازے پر شور مچا، وہ اندر آنا چاہتی ہیں، سپاہی انہیں اندر آنے نہیں دے رہے. انہوں نے پوچھا حاکم شام نے آخر کیا ماجرا ہے، دروازے پہ کیا ہو رہا ہے. کہنے لگے حرہ سعدیہ اندر آنا چاہتی ہیں، بصرے سے آئی ہیں اور کہتی ہیں کہ مجھے مل کر جانا ہے. کہا فوراً بلا لو. تو وہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے انہیں تعجب ہونے لگا، آخر یہ عورت کون ہے جسے ایسے بلایا گیا. اور جب اندر آئے تو کہا حرہ کرسی پہ بیٹھو، حرہ کرسی پہ بیٹھو. کہا نہیں میں کھڑے ہو کے بات کروں گی. تو ایک شخص کی آواز آئی کہ حضور یہ کون ہے. کہنے لگے تم نہیں جانتے. کہا نہیں ہم نہیں جانتے. کہنے لگے جب جنگ صفین کے اندر علی کا لشکر مزمحل ہو رہا تھا، علی کا لشکر بھاگ رہا تھا، تو یہ ایک ٹیلے پر کھڑی ہو گئی تھی اور اس نے علی کے اتنے فضائل پڑھے کہ بھاگتا ہوا لشکر واپس آ گیا. اللہ اکبر. ایک مرتبہ آواز دے کر کہنے حرہ کیسے آنا ہوا ہے، بصرے سے یہاں آئی ہو اتنا لمبا سفر. کہنے لگی تمہارے حاکم نے، تمہارے گورنر نے ظلم و زیادتی کی حد کر دی، لوگوں سے جینے کا حق چھین لیا، ناانصافیاں عام ہو گئی ہیں، اسے معزول کرو. تو کہنے لگا پہلے مجھے اتنا بتاؤ علی زندہ ہیں یا مر گئے. مولا کی شہادت ہو چکی تھی. کہنے لگا یہ بتاؤ علی زندہ ہیں یا مر گئے. تو ایک مرتبہ حرہ سعدیہ نے ایک جرت مندانہ لہجے میں آواز دے کر کہا علی نہیں مرے، عدالت مر گئی ہے. کیا چاہتی ہو، کیا چاہتی ہو. کہ معزول کرو اپنے گورنر کو. فوراً کاتب کو حکم دیا کہ نامہ تیار کرو، اور معزولی کا نامہ خود حرہ کے ہاتھوں پہ رکھ کے کہا لو تم لے جا کر اس کو دو، ہم اسے معزول کر رہے ہیں. حرہ نامہ لے کے لوٹنے لگی تو آواز آئی حرہ ایک سوال کا جواب تو دو، ہم بھی تو عدالت کرتے ہیں، ہم بھی تو انصاف کرتے ہیں. اب جملہ سنیں، تاریخ کا جملہ ہے. حرہ سعدیہ نے ایک مرتبہ مڑ کر دیکھا اور کہا عزت بچانے کے لیے عدالت اور ہے، اللہ کی خاطر عدالت اور ہے. یہ جرت. صلوات پڑھ ذرا محمد و آل محمد. من المؤمنین رجال صدقوا ما عہدوا اللہ علیہ. مومنین میں سے کچھ مردانہ وار مرد ہیں. جی دیکھیے محبت دو طرح کی ہوتی ہے. میں عمومی خطیب ہوں، عوامی خطیب ہوں، اس لیے میں تو اس بچے کا بھی خیال کروں گا. مجھے تو اس بچے کا بھی خیال کرنا ہے نا اپنے، اور وہ جو عالم دین تشریف فرمائے ان کو بھی سبق سنانا ہے. جی محبت دو طرح کی ہوتی ہے، زنانہ اور مردانہ. صرف کپڑے نہیں ہوتے زنانہ مردانہ، بلکہ محبت بھی زنانہ بھی ہوتی ہے، مردانہ بھی ہوتی ہے. بچہ بیمار ہو گیا، یہ 1 سال کا بچہ، یہ 1.5-2 سال کا بچہ، شدید بخار، الٹی موشن. اماں ابا لے کے پہنچے ڈاکٹر کے پاس. ڈاکٹر صاحب نے جب اس کا معائنہ کیا تو تجویز کیا کہ انجیکشن. اب بچے سوئی سے تو ڈرتے ہیں، ابھی میں لوں گا تو ان کی نیند اڑ جائے گی اگر میں نے ابھی سوئی کا نام لے دیا. تو وہ سوئی لے کر ڈاکٹر صاحب ایک مرتبہ بچے کے قریب بڑھنے لگے تو بچہ بلبلانے لگا، رونے لگا، ہاتھ پیر مارنے لگا، چیخ چلانے لگا. ابا کی آواز آئی ڈاکٹر صاحب اس کے علاوہ کوئی اور علاج نہیں ہے، اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ علاج نہیں ہے. کہنے لگے نہیں یہی علاج کا طریقہ ہے، یہ اسی سے ٹھیک ہوگا. بچے نے اور رونا شروع کیا تو ابا نے کہا ڈاکٹر صاحب میں اس کا رونا برداشت نہیں کر سکتا، میں اسے لے جا رہا ہوں. اماں آگے بڑھیں، ہاتھ پیر دبوچے کہ ڈاکٹر صاحب انجیکشن لگائیے. محبت تو باپ بھی کر رہا ہے مگر زنانہ ہے. توجہ ہے اور محبت ماں بھی کر رہی ہے مگر مردانہ ہے.
جہاں اپنے احساسات کو دبا کر مقصد کو پیش نظر رکھا جائے اسی کو تو مردانگی کہا جاتا ہے، اسی کو تو بہادری کہا جاتا ہے۔ اچھا، بات محبت کی آ گئی ہے اور ہم کیونکہ اپنے محبوب کے اوپر غور کرنے بیٹھے ہیں، اور وہ ہمارا ہی محبوب نہیں ہے بلکہ اللہ کا بھی محبوب ہے، مصطفیٰ کا بھی محبوب ہے، اور عجیب ذات ہے کہ جس سے ہر ایک کو پیار ہے۔ بھئی پیار کیوں نہ ہو، حق ہے علی کا کہ علی سے پیار ہو۔ میں ایک جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، ہر جگہ ایک ہی آواز ہے کہ میرٹ پر تقرریاں ہونی چاہیے، میرٹ پہ تبادلے ہونے چاہیے، میرٹ پہ داخلے ہونے چاہیے، میرٹ پر پارٹی ٹکٹس ملنے چاہیے۔ ہم بھی تو 1400 سال سے یہی کہہ رہے ہیں کہ نبی کے بعد میرٹ پہ ماننا چاہیے۔ حق ہے مولا علی کا کہ مولا سے پیار کیا جائے، مولا سے عشق تقاضا فطرت ہے۔ جس کی فطرت ذرا سی بھی سالم ہوگی نا، وہ علی علی کہے بغیر رہے گا نہیں۔ ویسے مجھے اس ملنگ سے بھی بڑا پیار ہے جو کنٹھے گلابے ڈال کے، ڈنڈا ہاتھ میں لے کے، بندہ چٹیا چھوڑ کے، بازاروں میں گلی کوچوں میں گھومتا پھرتا کہتا ہے آج نہیں کل سب علی علی کہیں گے۔ جہاں جہاں میں مولوی نہیں پہنچ پاتا علی کہلوانے کے لیے، وہاں وہ ملنگ پہنچتا ہے۔ اس کا بڑا کام ہے، اس کا بڑا کام ہے، اس کے کام کا مجھے اعتراف کرنا پڑے گا۔ ہر ایک کا مقام ہے، ہر ایک کا کام ہے۔ تو بات محبت کی ہو رہی ہے تو ایک اور تشبیہ کا سہارا لے رہا ہوں۔ محبت چیز ہی ایسی ہے کہ جب یہ کسی سے ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد کچھ عادتیں بدلنا شروع ہو جاتی ہیں، مزاج میں تبدیلیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ لفظ محبت کو کہیں اور نہ لے جایا جائے، اگرچہ جوان زیادہ بیٹھے ہیں۔ محبت تو اہلیت اور قابلیت کی بنیاد پر ہونی چاہیے۔ اگر آپ تھکے ہوئے نہیں ہیں تو ایک اور بات کہوں۔ بہت شکریہ، آپ کی تازگی بتا رہی ہے۔ دو لفظوں کو دو لوگوں نے بدنام کر دیا۔ ایک ناکام عاشقوں نے عشق کو بدنام کر دیا، اور ایک غیر سیاسی لوگوں نے سیاست کو بدنام کر دیا۔ اتنا بولا غیر سیاسی لوگوں نے لفظ سیاست کہ وہ لفظ سیاست ہی بدنام ہو گیا۔ اور ہماری قوم کا بھی عجیب مزاج ہے، کہتی ہے کہ سیاست دین سے جدا ہے۔ سیاست نہیں آئی آواز میری، سیاست دین سے جدا ہے۔ قوم کا ہر تیسرا فرد کہتا ہے کہ سیاست دین سے جدا ہے، اور ہر ٹرسٹ میں سیاست ہے، ہر انجمن میں سیاست ہے، اور ہر مسجد میں سیاست ہے، بھئی ہر مدرسے میں سیاست ہے، ہر جگہ سیاست ہے، اور کہتے ہیں سیاست دین سے جدا ہے۔ عجیب مزاج ہے جی۔ تو یہ عشق، لفظ عشق جو ہے نا، یہ پاگل پن کو نہیں کہتے بھائی۔ میں علامہ اقبال کے ایک مصرے سے تو متفق ہوں، دوسرا مصرع مجھے سمجھ میں نہیں آتا۔ بے خطر کوت پڑا آتش نمرود میں عشق، یہ تو بہت اچھا مصرع ہے۔ عقل لبی محو تماشائے لبِ بام رہی، عقل کھڑی دیکھتی رہ گئی، عقل تماشا دیکھتی رہ گئی، عشق کود گیا۔ نہیں بھائی، کمال عقل کو عشق کہا جاتا ہے۔ جب عقل کمال پر پہنچتی ہے نا تو تبھی تو عشق ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ پاگل پن ہو اور کوئی عاشق ہو، پاگل اور کوئی عاشق ہو۔ پاگل عاشق پاگل نہیں ہوتے ہیں۔ پھر علامہ خود آپ ہی اپنے اشعار میں کچھ اور کہہ رہے ہیں، جناب سیدہ کی عظمت بیان کرتے ہوئے، حسنین کا تعارف کرواتے ہوئے، سیدہ زینب کا تعارف کرواتے ہوئے آپ تو کہہ رہے ہیں نا کہ سب سے بڑے عاشق کو حسین کہتے ہیں۔ مادر آن مرکز پرکار عشق، مادر آن کاروان سالار عشق، یہ سیدہ اس کی ماں ہے جو عشق کے کاروان کا سالار ہے۔ اور پھر خود کہتے ہیں کہ حدیث عشق دو بابست کربلا و دمشق، عشق کی دو ہی تو داستانیں ہیں، کربلا و دمشق، یکے حسین رقم کر دیگری زینب۔ ایک حدیث عشق کو حسین نے لکھا ہے، ایک حدیث عشق کو زینب نے لکھا ہے۔
پھر امام حسن کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں آن یکے شمع شبستان حرم، وہ جو حرم الہی کی شمع ہے جس کی وجہ سے حرم کھلا ہوا ہے، حرم زندہ ہے۔ امام حسن کو کہہ رہے ہیں علامہ اقبال، ہاں یکے شمع شبستان حرم حافظ جمیعت خیر الامم، جس نے نبی کی امت کو محفوظ رکھا وہ حسن مجتبیٰ۔ تا نشینت آتش پیکاروں کی، کسی طرح جنگ کی آگ ٹھنڈی پڑ جائے بس، تا نشینت آتش پیکاروں کی، پشت پازت برسدے تاج و نگین۔ حسن مجتبیٰ نے تاج و تخت کو لات ماری تھی، بیعت نہیں کی تھی۔ یہ عاشقوں کی داستانیں خود علامہ اقبال بیان کر رہے ہیں۔ تو لفظ عشق جو ہے وہ کچھ ناکام عاشقوں نے اتنا اس کو استعمال کیا، بدنامی کر دیا۔ اللہ آپ کو امام رضا کی زیارت کا شرف عطا کرے۔ بھائی صاحب الہی آئمن بولیے، امام رضا کی زیارت کا شرف اللہ آپ کو عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ایک مسجد گوہر شاد، وہ خانم گوہر شاد نے بنوائی تھی تیمور لنگ کی زوجہ نے، افغانستان میں مزار ہے ان کا بھی۔ وہ جب مسجد بننے شروع ہوئی تو انہوں نے اعلان کیا کہ مزدوری وہ کرے گا جس کی نماز قضا نہ ہوئی ہو۔ اس مسجد کے بنانے میں نوکری اسے ملے گی جس کی نماز قضا نہ ہوئی ہو۔ مسجدوں میں روحانیت جب آئے گی کہ جب پیسہ حلال کا لگا ہوا ہوگا۔ رشوت کے پیسے سے اگر مسجد بنوائیں گے تو پھر مسجدوں میں یہی ہوگا جو آج ہو رہا ہے۔ مصلی پہ اللہ نہیں ملتا، امام بارگاہوں میں حسین نہیں ملتے، روحانیت ختم ہوتی جا رہی ہے، معنویت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ پہلے دعائیں ایک دفعہ کے مانگنے پہ مل جاتی تھیں، اب 10 دفعہ بھی پکارتے رہیں تو دعائیں نہیں پوری ہوتی۔ روحانیت ختم ہو رہی ہے نا، معنویت، سکون چین برطرف ہو رہا ہے۔ سارے مزدور وہی جمع کیے گئے جن کی نماز قضا نہیں ہوئی تھی۔ وہ جو مستری تھا نا، اس نے ایک نگاہ انہیں دیکھ لیا، چہرے سے نقاب کچھ دیر کو ہٹی، فریفتہ ہو گئے، کہنے لگے میں تو ان سے شادی کروں گا۔ ارے بھائی یہ بادشاہ کی بیوی ہے مگر دل تو پاگل ہے، دوسرے دن سے آئی نہیں۔ انہوں نے کہا انہوں نہیں پتا میں شادی شدہ ہوں؟ کہا نہیں پتا ہے، اس کے باوجود کہہ رہے ہیں جی میں تو فریفتہ ہوں۔ انہوں نے کہا پھر انہیں پیغام بھیج دو کہ میں اپنے شوہر سے طلاق لے لوں گی اور ان سے شادی کروں گی، مگر اب شرط بڑھ جائے گی، یہ مسجد بنائیں گے مگر نماز شب قضا نہ ہونے پائے۔ مان لی انہوں نے شرط، دل تو دل ہے، مان لی شرط انہوں نے۔ اب جب تک مسجد بناتے رہے ان کی نماز شب قضا نہیں ہوئی۔ مسجد مکمل ہو گئی، 1 مہینہ گزر گیا، کوئی رابطہ نہیں۔ خانم گوہر شاد نے پیغام بھیجا میں اپنے شوہر سے طلاق لے لوں، میں اپنی شرط پہ قائم ہوں۔ تو پیغام یہ آیا کہ نہیں آپ کو ضرورت نہیں ہے، اب میں عشق حقیقی سے آشنا ہو گیا۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ اور فرمایا تو لفظ محبت، یہ لفظ عشق، یہ الفاظ غیر اہل لوگ جب استعمال کرتے ہیں تو پھر اس کا مفہوم بھی بدل جاتا ہے۔ یہ جو محبت ہے نا، میں ایک بات کرنا چاہ رہا تھا، یہ جو محبت ہے نا، یہ جس سے بھی ہو جائے جب بھی ہو تو اس کے کچھ نتیجے سامنے آنا شروع ہوتے ہیں۔ آپ کا بلڈ پریشر اگر لو ہو رہا ہو، آپ شہد کا چمچہ چاٹ لیں تو ایک مرتبہ آپ کے اندر تازگی، آثار آ جائیں گے، کچھ اس کے اثر سامنے آئے گا جی۔ تو ہر چیز کا ایک اثر ہے۔ میں مثال دے رہا ہوں تشبیہ کے ذریعے، میں نے پہلے سے آپ سے اجازت لے لی کہ میں جو ان بچوں کے لیے بھی، ان جوانوں کے لیے بھی، وہ جو ککڑی بیچتا ہے، وہ جو ٹھیلا لگاتا ہے، اس کے لیے بھی تو بات کرنی ہے نا۔ آپ نے دیکھا یہ جو مرغی ہے نا، مرغی بھائی اللہ نے اگر چمگادڑ کی، مچھر کی، مکھی کی مثالیں نہ دی ہوتی تو میں بھی ممبر سے مرغی کی مثال نہ دیتا۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ یہ جو مرغی ہے نا، انتہائی کنجوس پرندہ ہے، جس کو کوئی دانہ مل جائے، کوئی چھیچڑا مل جائے، کوئی روٹی کا ٹکڑا مل جائے تو یہ کونے میں جا کے اکیلا کھاتی ہے، اپنی ہم جنسوں کو کھانے نہیں دیتی ہے۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے دوڑ رہی ہوتی ہیں مگر یہ کونے میں اکیلے بیٹھ کے کھانے کی عادی ہے، یہ کنجوس ہے۔ ایک اور اس میں خامی ہے اور یہ ہے بزدل۔ آپ ذرا ہاتھ کا اشارہ کیجئے، کوئی چیز اس کی طرف پھینکیے، یہ ڈر کے بھاگتی ہے۔ بزدل بھی ہے، کنجوس بھی ہے، لیکن جیسے ہی اس کے انڈوں سے چوزے نکلتے ہیں تو اب کیونکہ اسے محبت ہو جاتی ہے تو یہ شجاع بھی ہو جاتی ہے اور سخی بھی ہو جاتی ہے۔
یہ دانا بجا بجا کے پہلے انہیں کھلاتی ہے، بچوں کو کھلاتی ہے، پھر خود کھاتی ہے، چیل سے لڑ جاتی ہے، بلی کتے سے لڑ جاتی ہے، انسانوں سے لڑ جاتی ہے بچوں کی خاطر۔ جو ابھی کچھ دیر پہلے تک بزدل تھی وہ کچھ دیر کے بعد شجاع کیسے ہو گئی؟ جواب یہی آئے گا نا کہ اسے محبت ہو گئی ہے۔ ہم بھی تو یہی کہنا چاہتے ہیں، جتنا محبوب بڑا ہوتا ہے اتنی شجاعت بھی بڑی ہوتی ہے، جتنا محبوب بڑا ہوتا ہے اتنی سخاوت بھی بڑی ہوتی ہے۔ اب ہم سے نہ کرو، نہ کہو کہ اہل بیت کے نام پہ خرچہ کیوں کرتے ہو۔ جب ان سے محبت ہو جائے گی تو پھر سخاوت بھی آ جائے گی۔ جب ان سے محبت ہو جائے گی تو بہادری اور شجاعت بھی آ جائے گی۔ لہٰذا ہم الحمدللہ اپنی نشانیوں کے ساتھ جینے والے لوگ ہیں۔ تاریخ میں گم ہونے والے کو شیعہ نہیں کہتے، بھیڑ میں گم ہو جانے والا شیعہ نہیں ہوتا، لاکھوں میں بھی جو نظر آئے وہ شیعہ ہے۔ مجھے رشک ہوتا ہے بعض اوقات ان کالے کپڑے پہنے ہوئے عزاداروں پر جو اکیلے بازار میں تنہا گزر رہے ہوتے ہیں کالے کپڑے پہن کے محرم میں اور ایام اعزا میں۔ اسے کوئی خوف نہیں ہوتا کہ کوئی اس کے ساتھ کیا کرے گا، وہ اپنی شجاعت اور بہادری کا مظاہرہ کر رہا ہوتا ہے، وہ بہادری کا اظہار کر رہا ہوتا ہے۔ بھئی مرنا سب کو ہے، کوئی ہیپیٹائٹس بی سی میں مرے گا، کوئی ہارٹ فیلئر میں مرے گا، کوئی دھکے سے مرے گا، کوئی گر کے مرے گا۔ جی بہتر نہیں ہے کالے کپڑوں میں دم نکلے؟ بہتر نہیں ہے کہ نشانی بہادری، شجاعت، حوصلہ مندی۔ میں چھوٹا سا آدمی ہوں بہت، اپنے آپ کو میں خود جانتا ہوں میں کیا ہوں، بالکل ایک حقیر سا طالب علم ہوں۔ لیکن مجھ سے کہنے لگے کہ مفتی صاحب کہ آپ ہمیشہ باقبہ میں کیوں نظر آتے ہیں؟ جس ایئرپورٹ پہ جس جگہ آپ کو دیکھا آپ اسی حلیے میں ہوتے ہیں۔ میں نے کہا مفتی صاحب اس ملک میں ہمیں اتنا مارا گیا کہ میری قوم مجھے اس حلیے میں دیکھ کے خوش ہوتی ہے، تو میں تو اپنی قوم کو خوش کر رہا ہوتا ہوں۔ جی اور الحمدللہ یہ لباس متکبروں کا لباس نہیں ہے، یہ لباس نوکروں کا لباس ہے، یہ لباس خادموں کا لباس ہے۔ ہم خدمت گزار ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ توجہ ہے حضرات کی؟ تو بہادری کے ساتھ، شجاعت کے ساتھ۔ مجھ سے ایک صاحب کہنے لگے کہ ہم نے بہت سارے سنی تو دیکھے ہیں جو شیعہ ہوئے ہیں، مگر کوئی شیعہ سنی نہیں ہوتا۔ میں نے کہا میں نے بہت شیعہ دیکھے ہیں جو سنی ہوئے ہیں، میں نے بہت سارے شیعہ دیکھے ہیں جو سنی ہوئے ہیں۔ وہ کہنے لگے جی مولانا کہاں دیکھ لیا، کس کو دیکھ لیا، کون ہے، ایک دو مثال دیجئے۔ میں نے کہا ہماری 21ویں گریڈ کے افسران، یہ وزراء، یہ سفراء، یہ پولیٹیشنز، یہ جب چاہتے ہیں ہاتھ باندھ دیتے ہیں، پیسے کی خاطر، دنیا کی خاطر، کرسی کی خاطر۔ یہ شیعہ سنی نہیں ہو رہا، میں انہیں مخاطب کر رہا ہوں جو ایسا کرتے ہیں۔ تمہیں علی کو منہ نہیں دکھانا؟ کمزوری کس بات کی ہے؟ پشیمان تو وہ ہیں، پشیمان تو وہ ہوں جو جاہلوں کو مانتے ہیں۔ آپ کو کس بات کی پشیمانی؟ مجھے اور آپ کو تو فخر کرنا چاہیے، بڑے دھڑلے سے بولنا چاہیے کہ ہم علی کے ماننے والے ہیں، بڑے جلال اور روب کے ساتھ بولنا چاہیے ہم سیدہ زہرا کے ماننے والے ہیں، بڑے اطمینان کے ساتھ کہنا چاہیے ہم امام حسین کے ماننے والے ہیں۔ ہمیں پشیمانی کس بات کی ہے؟ گھبراہٹ کس بات کی ہے؟ یہ عدم اعتماد ہے، بے اعتمادی ہے۔ خدا کے لیے میں افسران سے مخاطب ہو رہا ہوں، دور بدل گیا۔ اس وقت بھی آپ کو ہم سے زیادہ ہمت کرنا چاہیے تھی، آپ کے پاس کرسیاں تھیں، آپ کے پاس قلم تھا۔ جب کوئی حسین کا چاہنے والا، علی کا چاہنے والا آپ کے پاس آتا تھا تو آپ کہتے تھے میرے ادارے کو امام بارگاہ نہیں بناؤ۔ آپ نوکریاں دینے میں مشکلات کا سامنا، گھر گھبراتے تھے، ڈرتے تھے۔ الا و شذ و ندر کی بات نہیں کر رہا، 25% کی بات نہیں کر رہا۔ اکثریت ہمارے افسران نے گھبراہٹ سے وقت گزارا ہے۔ جی وقت اب بدل گیا، اب ہمت کرو، اب ہمت کرو، بات کرو، گفتگو کرو۔ یہ ملک ہم نے بنایا تھا، یہ ملک ہم بچا رہے ہیں، ہم برابر کے شہری ہیں، ٹیکس دیتے ہیں، ہم برابر کے شہری ہیں، اس ملک کے اندر وقار کے ساتھ جینا چاہتے ہیں، ہمیں کسی سے کوئی کمی کمزوری نہیں ہے۔
سنی ہمارے عزیز ہیں، سنی ہمارے بھائی ہیں، ہم ان کا احترام کر کے اپنے وقار کو بحال کرنا چاہتے ہیں۔ اسلام آباد میں تقریر کر رہا ہوں، مجھے پتا ہے کہ 2-4 کی گرانی بھی آئے گی طبیعت کے اوپر، مگر اٹھ کے جانے کا بھی رستہ بھی نہیں ہے۔ صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد۔ توجہ ہے، ہمت کیجئے، میں ان سے بہت ہی مؤدبانہ گزارش کر رہا ہوں، ہمت کیجئے، حوصلہ کیجئے، مومنین کا ساتھ دیجئے، میرٹ پر بات کیجئے۔ ہم ہرگز یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ اپنے نااہل کو دوسرے اہل کے اوپر ترجیح دیں، یہ اپنے اہل نااہل کو دوسرے کے اہل پر ترجیح نہیں دیں، اپنے اہل لوگوں کا تو خیال کیجئے، اپنے پڑھے لکھے بچوں کا تو خیال کیجئے، اپنے قابل جوانوں کا تو خیال کیجئے۔ جی دقت ہے میرے ساتھ آپ کی؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي، لوگوں میں سے کچھ ہیں مَن يَشْتَرِي، جو بیچتے ہیں۔ بیچتے ہیں، کوئی کاروبار ہے، کوئی دکان ہے، کوئی مارکیٹ ہے، یہ خرید و فروخت کی الفاظ، یہ بیچنے اور خریدنے کے جملے قرآن مجید کے ہیں نا۔ لوگوں میں سے کچھ ہیں جو بیچتے ہیں۔ بیچنا، بیچا اسے جاتا ہے جو جنس ہو، متاع ہو، کالا ہو، یعنی جنس ہو، اسے بیچا جاتا ہے نا۔ اور بیچتا وہ ہے کہ جو بیچنے کا حق رکھتا ہو۔ خرید و فروخت کے کچھ اصول ہیں نا۔ لوگوں میں سے کچھ لوگ ہیں جو بیچتے ہیں، بھئی آپ کی قیمت ہے، آپ کی قیمت ہے، آپ کی قیمت ہے، میری قیمت ہے، اس مائک کی قیمت ہے، اس ممبر کی قیمت ہے۔ مجھے معاف کیجئے گا، اللہ نے مکھی مچھر کو بھی بغیر قیمت کے پیدا نہیں کیا، ہر چیز کی قیمت ہے۔ جی لاکھوں کروڑوں مکھیاں بھی بغیر قیمت کے نہیں ہیں، بغیر مقصد کے نہیں ہیں۔ میں نے جلدی جملہ بھی دے دیا، قیمت کو مقصد کہتے ہیں، مقصد کو قیمت کہتے ہیں۔ میرا جو مقصد حیات ہے وہی میری قیمت ہے، اس کا جو مقصد وجود ہے وہی اس کی قیمت ہے۔ یہ آپ خرید کے لائیں 2 لاکھ روپے کا اور نہ چلے تو آپ پیسے واپس مانگیں گے نا۔ مقصد پورا ہوگا تو قیمت دیں گے، مقصد پورا نہیں ہوگا تو اس کی قیمت نہیں ہے۔ مقصد ہی قیمت ہے، ہم تو اس سے زیادہ دینے کو تیار تھے اگر یہ چلتا تو۔ جی مقصد قیمت ہے نا، تو میری اور آپ کی بھی تو قیمت ہے۔ ہماری قیمت کیا ہے؟ ہماری قیمت کیا ہے؟ میں تو اپنے آپ کو جانتا نہیں تو میں اپنی قیمت کیا لگاؤں گا؟ مجہول ترین وجود اگر کائنات میں کوئی ہے تو وہ انسان ہے۔ میں زمین اور آسمان کا تو علم رکھتا ہوں، میں مخلوقات الہیہ کا تو علم رکھتا ہوں، اپنے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ یہی تو میرا کارنامہ ہوتا ہے کہ جب میں اپنے آپ کو پہچاننے لگ جاتا ہوں۔ اور میرے مولا فرماتے ہیں جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا، یعنی رب کو پہچاننے کے مترادف ہے۔ اتنا مشکل ہے اپنے آپ کو پہچاننا، یہ ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو میں قیمت اپنی کیسے لگاؤں گا جب میں اپنے آپ کو جانتا نہیں ہوں؟ ہماری قیمت کیا ہے؟ ہماری زیادہ سے زیادہ قیمت بھی پتہ ہونی چاہیے تاکہ نقصان فائدہ رہے، اور کم سے کم قیمت بھی ہمیں پتہ ہونی چاہیے ہماری کم سے کم قیمت کیا ہے۔ میرے مولا علی نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں انسان لا تبیع نفسک، اپنے نفس کو نہ بیچ، الا الجنہ، سوائے جنت کے۔ علی کے نزدیک جنت انسان کی قیمت ہے، مگر میرا سوال یہ ہے کہ علی نے یہ زیادہ قیمت لگا کے بتائی ہے یا کم بتائی ہے؟ جنت انسان کی زیادہ سے زیادہ قیمت نہیں ہے، کم سے کم قیمت۔ تھک تو نہیں گئے آپ؟ جنت انسان کی کم سے کم قیمت ہے، زیادہ سے زیادہ قیمت جنت نہیں ہے انسان کی۔ اور جو کم سے کم قیمت لگانے میں کامیاب ہو جائے وہ خسارے میں نہیں ہوتا، کہ اصلی سرمایہ تو محفوظ کرو۔ ہماری کم سے کم قیمت جنت ہے، زیادہ سے زیادہ قیمت ہے رضوان من اللہ، اللہ کی مرضیوں کا حصول۔ بھئی سب سے بڑی قیمت یہ ہے کہ اللہ کی مرضیوں کا حصول ہو جائے۔ اب یہ کون لگا رہا ہے؟ سب سے بڑی قیمت تو یہ ہے کہ اللہ کی مرضیاں حاصل ہو جائیں، مگر بیچنے والا ایک ہی نکلا جس نے اپنی زیادہ سے زیادہ قیمت لگائی ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ، جس نے اپنے نفس کو بیچ کے اللہ کی مرضیاں خرید لی۔
سب سے زیادہ قیمت اپنے وجود کی اگر کسی نے لگائی ہے تو وہ مولا علی نے لگائی ہے جی، اور کم سے کم قیمت میری اور آپ کی جنت ہے۔ اب ایک سورہ زمر کی آیت سن لیجئے، وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمُرًا، صاحبان تقوی لوگوں کو جنت میں دھکا دے دے کر لے جایا جا رہا ہوگا اور وہ جانے کو تیار نہیں ہوں گے۔ بھائی دوزخ میں دھکا دے کے لے جایا جائے گا تو سمجھ میں آتا ہے، دوزخیوں کو دھکا دے کے لے جائیں گے جو دوزخ میں، یہ تو سمجھ میں آتا ہے۔ جنت میں دھکا دے کے لے جائیں گے، قرآن ہے نا سورہ زمر، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قیمت تو ان کی لگی ہے مگر کم قیمت لگی ہے۔ تھوڑا توجہ بڑھائیں گے اپنی، جنت کی طرف لے جایا جا رہا ہے اور یہ جانا نہیں چاہے، اس کا مطلب ہے کہ ان کی قیمت لگی ہے مگر کم قیمت، انہیں ان سے زیادہ چاہیے۔ اب ذرا وہ حدیث سنیے کہ جب آواز دی جائے گی جنتیوں کو، جنت جاتے ہوئے جنتیوں کو آواز کان میں آئے گی، حسین کی سواری آ رہی ہے، جاتے ہوئے جنتی واپس آ جائیں گے اور امام حسین کے گرد حلقہ بنائیں گے، وہی حسین کے ہاتھوں کا بوسہ لے رہا ہوگا۔ فرشتے کہیں گے جنت تمہاری مشتاق ہے جاؤ، وہ کہیں گے وہ جنت ہماری کم قیمت ہے، یہ زیادہ بڑی قیمت۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ محشر کے لوگ، اہل محشر آوازیں دے دے کر پوچھیں گے من ہم، یہ کون ہے جو جنت میں نہیں جا رہے، یہ ہیں کون؟ آواز آئے گی ہم خداس الحسین، یہ دنیا میں حسین حسین بولنے والے لوگ ہیں، جو دنیا میں حسین کو زیادہ یاد کرتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں۔ اللہ اکبر۔ لوگوں میں سے کچھ ہیں جنہوں نے اپنے نفس کو بیچ دیا، اللہ کی مرضیوں کو خرید لیا، جس کا مقصد ہرگز یہ بھی نہیں ہے کہ پھر معاذ اللہ اللہ ریٹائرڈ ہو گیا، اللہ کے پاس اب کچھ نہیں رہا، نہیں، اللہ نے علی کو عطا کیا ہے مگر علی اللہ کا ہے۔ بھائی دقت فرمائے نا، تھکے نہیں نا، میرے مولا علی کے پاس مرضیاں اللہ کی ہیں مگر خود علی کس کا ہے؟ میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، مثلا میں نے ان سے کہا کہ حضور مجھے، کاظمی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے کہا حضور مجھے، ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں چکوال سے آئے مجلس سننے، اور میں بہت سارے دوستوں کو دیکھ رہا ہوں دور دراز سے تشریف فرما ہے جی، تو میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا ڈاکٹر صاحب مجھے 1 لاکھ روپیہ دے دیجئے، ضرورت ہے، مثال کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے بھائی، غلط فہمی نہ ہو۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا اللہ سے مانگیے، میں نے کہا جی کل اللہ سے مانگا تھا، آج آپ سے مانگ رہا ہوں۔ میرا یہ جواب کفریہ جواب ہے، فرض کر رہا ہوں بھائی، کل اللہ سے مانگا تھا، آج آپ سے مانگ رہا ہوں، اب اللہ سے نہیں مانگوں گا معاذ اللہ، آپ سے مانگا کروں گا، آپ جیسے دیں گے، یہ کفریہ جواب ہے۔ ایک دفعہ میں نے کہا نہیں ڈاکٹر صاحب کبھی اللہ سے مانگ لیتے ہیں کبھی آپ سے یہ مشرکانہ جواب ہے، لیکن ایک اور بھی تو جواب ہے۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب مجھے کچھ دے دیجئے، کہنے لگے اللہ سے مانگیے، میں نے کہا جی میں اللہ سے ہی مانگ رہا ہوں، کہنے لگے آپ تو مجھ سے مانگ رہے ہیں، میں نے کہا آپ کو دیا کس نے؟ جب ہم اہل بیت سے مانگتے ہیں تو ہمیں یقین ہے کہ اللہ نے علی کو دیا ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اور قرآن پکار کر کہہ رہا ہے، ایک مرتبہ سر چڑھ کر بول رہا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ صاحبان تقوی کی نشانی یہ ہے کہ ہم انہیں عطا کرتے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے، صاحبان تقوی کی نشانی یہ ہے کہ ہم انہیں عطا کرتے ہیں اور وہ بانٹ دیتے ہیں۔ تو ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں کہ عام متقی تو اللہ سے لے کر بانٹتا ہو جو امام المتقین ہو۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ عزیزو مولا کے باب میں اب اصل مجلس تو میری اب شروع ہوئی ہے، مولا کے فضائل کے باب میں کہاں سے بات شروع ہو اور کہاں پہنچے۔
اتنا طے ہے کہ اسم اعظم میں الہی ہے علی۔ وَلِلَّهِ أَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ ہی کے لیے بہترین نام ہے، اللہ کو ناموں کے ذریعے پکارو۔ میرے مولا اپنے سینے پہ تفسیر نور الثقلین، مولا اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے فرماتے ہیں نحن اسماء الحسنى، ہم ہی اللہ کے بہترین نام ہیں۔ اللہ تک پہنچنے کے لیے یا اللہ سے بات کرنے کے لیے ہم سے بات کرنا پڑے گی۔ جی، کہاں سے بات شروع ہو، کہاں بات مکمل ہو؟ جناب عبداللہ ابن مسعود سے کسی نے کہا کہ علی کی فضیلت آپ کو یاد ہے؟ صحابی پیغمبر ہیں، نام چھوٹا نہیں ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ علی کی 4 فضیلتوں کا میں چشمدید گواہ ہوں۔ بہت بڑا نام ہے صحابہ کرام میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ ابن مسعود۔ علی کی 4 فضیلتوں کا میں چشمدید گواہ ہوں، ان 4 میں سے اگر کوئی ایک فضیلت مجھ کو مل جاتی تو میں حضرت نوح کی عمر کے برابر ملنے والی حکومت کو چھوڑ دیتا، مگر اس فضیلت کو نہ چھوڑتا۔ 2500 سال کی عمر تھی حضرت نوح کی، 2500 سال تک کی عمر، 2500 سال تک کی حکومت کو چھوڑ دیتا، مگر میں اس ایک فضیلت کو نہ چھوڑتا۔ سنیں گے؟ فرمایا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ نبی نے فرمایا لَأُعْطِيَنَّ رَائِطًا غَدًا رَجُلًا، کل میں علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ کرارا غیر فرار، کل میں علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، پلٹ پلٹ کر حملہ کرے گا، چاروں سمت سے حملہ کرے گا، کرار ہوگا، غیر و فرار، بھاگنے والا نہیں ہوگا۔ میرے مولا ویسے ہی سواری ایسے رکھتے تھے جو بھاگنے والی ہوتی نہیں تھی۔ کبھی میرے مولا گھوڑی پر بیٹھتے تھے، کبھی لاغر سے گھوڑے پر بیٹھتے تھے جسے بھاگا ہی نہیں جاتا تھا۔ سب سے کمزور جانور جو ہوتا تھا کہتے تھے وہ لے آؤ میں اس پہ بیٹھ کے جاؤں گا۔ علی کا کیا تعلق بھاگنے سے؟ بھئی تھکے بیٹھے، مجھے اندازہ ہو رہا ہے تھوڑا سا، اور وہ جو آخر میں دوست ہیں، یہ روشنیاں مجھے ان کی زیارت سے محروم کر رہی ہیں۔ یہ روشنیاں جو ہے نا مجھے ان کی زیارت سے، مولانا کی زیارت سے اور بزرگوں کی زیارت سے، یہ روشنی مجھے محروم کر رہی ہے، تو مجھے پتہ بھی نہیں چل رہا کہ ادھر کیا تاثرات ہیں۔ ممکن ہے یہ بند کر دو تو اگر ہے ممکن ہے ایک